عارق پیا مرشد پیا طارق پیا مرشد پیا پہلا سوال یہ ہے کہ ہاں بولو یکسوئی ہم مطلب اپنی توجہ ایک نقطے پر کس طرح مرکوز کریں، کیونکہ یہ کرتے وقت ذہن میں کئی طرح کے خیالات مطلب فوراً آنے لگتے ہیں، تو ہم اس کی پریکٹس کس طرح کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، ہم خیالات کو تو نہیں روک سکتے، ہم وسوسوں کو نہیں روک سکتے، کیونکہ ہم جتنا جس چیز کو روکیں گے نا وہ اتنا ہمارے اندر پیدا ہوں گے، خیالات پیدا ہوں گے، وسوسے پیدا ہوں گے۔ اب ہم کسی چیز کو فوکس کرتے ہیں یا کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ چیز ہم سے اتنی ہی دور بھاگتی ہے۔ یعنی کہ اب مثال کے طور پہ اگر ہم ایک روحانی مشق کر رہے ہیں نقطے والی، ہم اپنی سوچ کو لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو جتنا فوکس کریں گے نا، ہم جتنا اس کو دیکھیں گے نا، اتنا ہمارے اس میں خیالات پیدا ہوں گے۔ تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بالکل ریلیکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کوئی خیال، کوئی وسوسہ، کوئی کچھ نہیں لانا۔ آپ نے صرف یہ تصور کرنا ہے کہ یہ نقطہ ہی سب کچھ ہے۔ آئی بس سمجھ میں؟ مقصد جو ڈاٹ آپ نے لگایا ہے نا، آپ نے صرف اسی کو فوکس کرنا ہے اور یہ اس میں اتنا گم ہو جانا کہ صرف یہی ہے اور آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کو ایک ٹھہراؤ پیدا ہوگا، آپ کے اندر ایک یکسوئی پیدا ہوگی۔ آپ جب کسی چیز کو دیکھو گے نا، آپ اسی پہ توجہ کرو گے تو آپ کے خیالات پیدا نہیں ہوں گے، آپ کے وسوسے پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر وہ ہو بھی رہے ہوں گے تو آپ کا سارا فوکس، ساری توجہ اس نقطے پر ہوگی۔ آئی بس سمجھ میں؟ اب یہ کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ہم اور مزید کس طریقے سے کر سکتے ہیں اس کو؟ آئی بس سمجھ میں؟ دیکھو، شاعر کہتا ہے کہ محو تسبیح ہی تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، محو تسبیح ہی تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ یعنی کہ ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز عبادت ہے، لیکن ہم اس چیز سے غافل ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ عبادت کیا ہے۔ ہم صرف عبادت سمجھتے ہیں کہ 5 ٹائم نماز کو، کہ ہم نے بس 5 ٹائم کی نماز پڑھ لینی ہے اور یہ ہم اس کو عبادت سے منسوب کر دیتے ہیں۔ دیکھو، نماز پڑھنا تو یہ تم پر فرض ہے، یہ ایک عبادت ہے، لیکن یہ ایک الگ ہے۔ آپ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، اب آپ اپنی زندگی کے 24 گھنٹے میں سے آپ صرف اس کو 5 ٹائم کا ٹائم دیں گے، اور اگر 5 ٹائم کی نماز کا اگر ٹائم کیلکولیشن کریں گے آپ تو کتنا بنے گا آپ کا؟ 30 منٹ بنے گا، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں بنے گا۔ تو کیا جس رب نے تمہیں پیدا کیا اس کا یہ حق ہے کہ تم اس کو صرف 30 منٹ دو؟ اس کو تمہاری عبادت کی ضرورت ہے؟ پھر آپ اس چیز کو تھوڑا سا سوچو۔ اگر آپ ان باتوں پہ عمل کرو جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یا میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سوچنا، ہر چیز عبادت ہو جائے گا۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو ہمارے بزرگان دین کا رہا ہے، ہمارے سلاسل میں بزرگوں کا رہا ہے، ہمارے میاں حضور کا طریقہ کار رہا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنی پہچان ہونی چاہیے کہ آپ کیا ہو۔ دیکھیں، بنیادی وجہ جو ہوتی ہے نا، بنیاد جو ہوتی ہے وہ انسان کی خود ہی سے شروع ہوتی ہے۔ عبادت تک تو ہم بہت دیر تک پہنچتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں نا کہ سب کچھ آپ کے اندر موجود ہے، باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کے اندر جو موجود ہے وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا رب تمہارے اپنے اندر موجود ہے۔ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو۔ اب ہم اپنے آپ کو کیسے پہچانیں، اپنے نفس کو کیسے پہچانیں؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں نا کہ میں تمہارے نفسوں میں ہوں، موجود ہوں۔
تم غور و فکر نہیں کرتے، تم غافل ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلو اس کو ہم اس طریقے سے سمجھاتے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا ابتدائی دور تک آتے ہیں، شروع میں آتے ہیں، ہم اس چیز کو سمجھانے کے لیے ایک آسان طریقہ میں تمہیں اور کر دیتا ہوں بس، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ سب سے پہلے تو اگر ہم بات کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب فرشتوں کو کہا، حکم دیا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ باری تعالیٰ یہ تو فساد کریں گے، کیا یہ تو فساد کریں گے، قتل و غارت گری کریں گے۔ اب یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ ملائکہ۔ تو کیا ملائکہ کو غیب کا علم تھا؟ اس وقت انسان کی تخلیق، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق تو نہیں ہوئی تھی نا؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ دراصل جو شیطان تھا نا، یہ بیسیکلی قوم جن سے تھا، اور یہ اللہ رب العزت کی بڑی عبادت کیا کرتا تھا، بڑی اطاعت کیا کرتا تھا، اور جب وہ اطاعت کیا کرتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گیا تھا۔ جب اللہ رب العزت کے وہ قریب ہوا تھا نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب اس سے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتا تھا، تو وہ راز و نیاز کی باتیں اللہ رب العزت اس سے کر چکا تھا، تو اس نے وہی راز و نیاز کی باتیں جو نا ملائکہ میں آ کر کری تھی، تو ملائکہ کو اس کا وہ ہوا تھا۔ جبکہ معرفت الہی اگر دیکھی جائے نا، تو ملائکہ کو بھی نہیں ہے۔ اب سمجھنا تھوڑی سی بات، کیا کہ شیطان جو تھا نا، وہ بڑا نیک و پاک تھا، صرف اپنی عبادت کی وجہ سے تھا، اپنی اطاعت کی وجہ سے تھا۔ وہ اتنا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کو معلم الملکوت بنا دیا تھا، یعنی کہ ملائکہ کا سردار بنا دیا تھا اس کو۔ تو اس کے دل میں ایک رشک تھا اپنے لیے، ایک غرور اور تکبر تھا اس کے اندر، کہ میں جتنی اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں نا، مجھے نہیں لگتا اور کوئی کرتا ہوگا۔ تو اس کے دل میں خیال آیا اس کو، شیطان کو، کہ اے باری تعالیٰ، اس نے اللہ رب العزت سے کہا کہ باری تعالیٰ تیرا محبوب کون ہے؟ کیا تیرا محبوب کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تو میرے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کو یہ تھا کہ اس وقت کی یہ عبادت میں کر رہا ہوں، میں اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت قریب ہوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کسی اور سے راز و نیاز کی باتیں نہیں کرتا۔ کیا اللہ تعالیٰ اور کسی سے راز و نیاز کی باتیں نہیں کرتا؟ تو پھر اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا کہ اگر تو میرے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے، تو یہ قندیل ہے، اس کے اوپر 70,000 پردے کی طے ہے، تو نے 1000 سال عبادت کرنا ہے، تو یہ پردے کی طے اٹھ جائے۔ تو شیطان اس جستجو اور شوق میں عبادت کرنے لگا کہ ظاہر سی بات ہے میں محبوب کو دیکھوں کہ محبوب کون ہے۔ اب وہ عبادت کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے تو کر رہا تھا، لیکن اب اس کے اندر ایک مفاد یہ آ گیا کہ میں یہ دیکھوں کہ یہ محبوب کون ہے۔ اس کو یہ تھا کہ میرا نام ہو، اس نے عبادت کرنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں نا کہ روئے زمین پہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، تو یہ وہ واقعہ تھا۔ اس نے عبادت کرنی شروع کری، جب 70,000 پردے اٹھا دیے گئے تو ایک قندیل اس میں سے ظاہر ہوئی۔ اب جب اس نے دیکھا تو یہ قندیل ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ پھر اپنے رب کی بارگاہ میں گیا۔ اس نے کہا باری تعالیٰ کہ تیرے محبوب کو میں دیکھنا چاہتا تھا، یہ تو قندیل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا کہ تو 1000 سال عبادت اور کر۔
جب اس نے 1000 سال عبادت اور کری نا، پھر قندیل میں سے نور پھوٹا. جب نور پھوٹا تو وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب شیطان نے یہ دیکھا نا تو اس کے دل میں ایک تکبر اور ایک حسد اور ایک جلن پیدا ہوئی. اس نے کہا شیطان نے کہ باری تعالیٰ یہ محمد کون ہے جس کو تو نے اتنا محفوظ رکھا ہوا ہے، اتنا پوشیدہ رکھا ہوا ہے، جو تیرا محبوب ہے، اور میں نے اتنی تیری عبادت اور اتنی تیری ریاضت کی ہے، اس میں میرا نام کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس وقت فرمایا کہ میرا ایک محبوب ہے اور ایک مردود ہے. کیا؟ ایک محبوب ہے اور ایک مردود ہے. تو شیطان نے کہا اے باری تعالیٰ محبوب تو میں نے تیرا دیکھ لیا، کہ مردود کون ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کا فیصلہ عن قریب کریں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. اور پھر اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں سے مٹی اکٹھا کروائی، جو ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مختلف جگہوں سے لے کر آئے تھے. کہتے ہیں کہ اس مٹی کو ایک ترتیب اور ایک پروسیس سے گزارا. یعنی کہ اس مٹی پہ پہلے پانی ڈالا، یعنی کہ انسان حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی تھی نا، وہ 4 عناصر سے ہوئی تھی، یعنی کہ 4 عناصر سے ہوئی تھی، آگ، ہوا اور مٹی اور پانی. یہ 4 عناصر سے مل کر انسان کی تخلیق ہوئی تھی، اور امر الہی. آئی بات سمجھ میں؟ کہتے ہیں کہ جب مٹی کو گاڑھا بنایا، یعنی کہ پانی ڈال کے اس کو گاڑھا بنایا، اس کو 40 دن تک چھوڑ دیا اور اس پہ مختلف ہوائیں چلائیں. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 7 اقسام کی ہوائیں چلائیں تھیں اس کے اوپر، اس کو ایک پروسیس سے گزارا تھا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک تشکیل دیا، کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس میں روح پھونکی اپنی. کیا؟ کہ جب روح پھونکی تو روح قرار نہیں پا رہی تھی، روح بے چین تھی، وہ ٹھہر نہیں رہی تھی. تو اللہ رب العزت نے پھر اپنا نور، یعنی کہ نور محمدی جس سے پیدا کیا تھا، اللہ رب العزت نے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے قلب میں اتارا. جب وہ نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کے قلب میں اتارا تو وہ روح کو قرار آ گیا. کیوں؟ کیونکہ روح امر الہی ہے اور جو نور محمدی ہے وہ جز ہے دونوں کا. جب دونوں آپس میں مل گئے تو دونوں کو قرار آ گیا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آنکھیں کھول لی، اور پھر اللہ رب العزت نے ملائکہ کو فرمایا تھا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم سجدے میں گر جانا. سورہ صاد میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب میں اس میں روح پھونکوں اپنی تو تم سجدے میں گر جانا. آئی بات سمجھ میں؟ جب وہ روح پھونکی، اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں اپنی، تو اس کے بعد حکم ہوا ملائکہ کو کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا آدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. ہم نے کہا ملائکہ کو سجدہ کرو آدم کو، بس ابلیس نے نہ کیا. اچھا، سجدے کا حکم کس کو ہوا تھا؟ ملائکہ کو ہوا تھا. شیطان تو ملائکہ نہیں تھا. اللہ رب العزت کا حکم کون ڈال سکتا ہے؟ اور کوئی ایسا کہ جس نے اللہ رب العزت کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کی، جو اللہ کا عاشق کہلاتا ہو، جو اللہ کا عبادت گزارتا، اطاعت گزارتا. ایک شخص اپنے محبوب جس سے عشق کرتا ہے اس کو جانتا ہے، تو وہ اس کو کیسے جھٹلا سکتا ہے؟ لیکن شیطان کو معرفت الہی نہیں تھی. کیا؟ اس کو اس کی حقیقت نہیں پتا تھا. اچھا، معرفت الہی صرف اور صرف انسان کے حصے میں آئی ہے. معرفت الہی نہ کسی ملائکہ کو ملی، نہ کسی جن کو ملی، نہ کسی شیاطین کو ملی.
یہ صرف اور صرف انسان کے حصے میں آئی ہے معرفت الہی۔ جب حکم ہوا کہ سجدہ کرو آدم کو، بس ابلیس نے نہ کیا۔ ابلیس نے کیوں نہ کیا؟ کہ ابا واستکبرا، اس نے ایک بڑا تکبر کیا، وکان من الکافرین، ہم نے اسے کافروں میں سے کر دیا۔ اب بڑا تکبر کیا تھا؟ ایک تکبر تو یہ تھا کہ یہ آگ مٹی سے بنا اور میں آگ مٹی پر غالب ہے، اور دوسرا بڑا تکبر کیا تھا کہ تیرا محبوب کون ہے۔ جب اس کے دل میں حسد و جلیسی پیدا ہوئی تھی کہ میرا نام کیوں نہیں ہے، یہ وہ تکبر تھا ابا واستکبرا، کہ اس نے بڑا تکبر کیا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ تو مردود ہے اور نکل جا میری بارگاہ سے، کہ تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ اب یہ تو ہو گئی کس کی تخلیق؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر 1000 علوم عطا فرمائے۔ 1000 علوم حضرت آدم علیہ السلام میں منتقل کرے۔ منتقل کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ملائکہ کو حکم دیا کہ تم اب آدم علیہ السلام سے سوال و جوابات کرو، تو حضرت آدم علیہ السلام ہر سوال کا جواب اسی وقت دے دیا کرتے تھے۔ یہ تخلیق تو کس کی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اچھا، انسان کی تخلیق ایک بالکل الگ ہے، یعنی کہ ابن آدم، یعنی کہ آدم کی جو اولاد کی جو پیدائش ہے نا، وہ ایک الگ ترتیب سے ہے، وہ ایک الگ طریقے سے ہے۔ یعنی کہ آدم کی تخلیق جو ہوئی تھی وہ امر الہی سے تھی، اللہ رب العزت نے ان کو عناصر سے بنایا تھا، اس کے اندر اپنی روح پھونکی تھی، جس کا قرآن پاک میں تفصیلی بالکل واضح ذکر ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ابن آدم کی جو پیدائش ہوئی ہے، یعنی کہ آدم کی اولاد کی جو پیدائش ہوئی ہے، اس کی بھی پیدائش کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ سورہ طارق میں اللہ رب العزت کیا کہتا ہے کہ فَلَا يَنظُرُ الْإِنسَانَ مِمَّا خُلِقَ، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کاہے کا بنا ہے۔ انسان کیوں نہیں دیکھتا کہ وہ کاہے کا بنا ہے؟ وہ اچھلتے ہوئے پانی سے بنا ہے۔ کس سے؟ اچھلتے ہوئے پانی سے بنا ہے، جو انسان کی پیٹھ اور سینے کے بیچ سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش بتا دی کہ پیٹھ اور سینے کے بیچ سے جو نکلتا ہے، ہم نے اس سے انسان کو بنایا۔ پھر ایک خون کا لوتھڑا بنایا، آئی بات سمجھ میں؟ پھر اس سے آگے نسل چلی۔ اچھا، وہ جو 4 عناصر تھے نا، اس کی خلق انسان کے اندر پوری ہو بہو موجود ہے۔ یعنی کہ انسان کی فطرت میں آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے اور مٹی بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پھر اس کی پیدائش ایسے کی کہ تمام جز جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیے ہوئے تھے وہ تمام انسان کے اندر منتقل ہو گئے۔ اور جب اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، انسان کی پیدائش ہوئی، انسان کی ابن آدم کی، اس کے بعد اللہ رب العزت پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِینِ۔ اللہ رب العزت اب قسمیں کھا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ قسم ہے 3 کی، زیتون کی اور طور سینین کی، وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِینِ، امانت والے شہر کی۔ اچھا، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے، لیکن وہ پھر بھی کھا رہا ہے۔ اور تمہیں قسم کھا کے کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ کیا بتا رہا ہے؟ کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین طریقے سے بنایا، بہتر طریقے سے بنایا۔ احسن جو ہوتی ہے نا، یہ ایک حسن کی جمع ہوتی ہے، یعنی کہ اعلیٰ ترین درجے کی بات ہے۔
احسن کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا، یہ سمجھ لو کہ انتہا ہے یہ۔ اب آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن آپ اس چیز سے غافل ہو۔ مجھے وہ پہچان آپ کو بتانے کے لیے اتنا پورا واقعہ آپ کو پورا سنانا پڑا، حضرت آدم علیہ السلام سے میں لے کے چلا آپ کو، صرف یہ چیز بتانے کے لیے کہ اب ہم خود ہی کو کیسے پہچانیں۔ ایک دیکھو، ہم خود کو اس وقت تک نہیں پہچان سکتے جب تک ہمیں اپنی حقیقت نہیں پتہ۔ آپ کسی بھی چیز کو اس وقت جان سکتے ہو کہ جب آپ اس کی حقیقت سے آشنا ہوگے۔ میں لاکھ اس چیز کے بارے میں آپ کو بتاتا رہوں، آپ کبھی بھی نہیں سمجھو گے، لیکن اس چیز کی میں حقیقت آپ سے بیان کروں گا نا، آپ اس چیز کے بارے میں فوراً سمجھ جاؤ گے، فوراً اس چیز کو پہچان لو گے کہ وہ پہچان کیا ہے۔ اب پہچان، خود کو پہچاننے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اندر ایسی کیا بات ہے کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، کہ آپ کو تمام مخلوقات پہ آپ کو فضیلت دے دی گئی ہے، کہ اب آپ جیسی فضیلت کسی کو نہیں ملتی۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت انسانوں میں سے ہی اپنے محبوب کو لانا چاہتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنا محبوب انسانوں میں سے چنا، کسی جن میں سے نہیں چنا، کسی اور مخلوقات میں سے نہیں چنا، اپنے محبوب کو کس میں لے کر آیا؟ انسانوں میں تخلیق کیا۔ یہ اس محبوب کا احسان ہے ہم پر کہ جس نے ہمیں ہر چیز سے آشنا کیا، ہمیں ہر چیز سے آگاہی دی۔ اب بات یہ تھی کہ ہم خود کو کیسے پہچانیں۔ کیا اب ہمارے اندر جو سب سے مین اور خطرناک، ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ ہمارا نفس ہے۔ اب ہم نے خود کو ایسے پہچاننا ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو ترک کرنا ہے، یعنی کہ ہمارے اندر اللہ رب العزت نے خاصیت ایسی رکھی ہے کہ ہمارے اندر تمیز ہے، اچھائی کی بھی، برائی کی بھی، حق کی بھی، باطل کی بھی۔ آئی بس سمجھ میں؟ اب جو ہمارے اندر ہمارا نفس ہے نا، یہ ہمیں ورگلاتا ہے، یہ ہمیں برائی کی دعوت دیتا ہے، یہ ہمیں نیکی سے روکتا ہے، یہ ہمیں برے کام کرواتا ہے۔ کہ جب ہم اپنے نفس کے تابع ہو جاتے ہیں نا، تو یہ سمجھو کہ ہم اپنے رب سے بھی دور ہوئے اور اپنے روحانیت سے بھی دور ہوئے۔ ہم نے نفس کشی کرنی ہے۔ اب نفس کشی بزرگان دین نے مختلف طریقوں سے کروائی ہے۔ آئی بس سمجھ میں؟ جسے نفس کشی سے مطلب یہ ہوا کرتے ہیں کہ ان کو عبادت کی طرف ان کو راغب کیا، ان کو ذکر و اذکار تعلیم کی ہے تاکہ برائی سے بچے، کیونکہ نماز کے بارے میں حکم ہے نا کہ نماز بری باتیں اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ہم نے اپنے اندر پیدا ہونے والے خیالات فاسدہ، وسوسے اور تزکیہ نفس کرنا ہے، کس کے ذریعے؟ اس روحانی مشق کے ذریعے۔ اس روحانی مشق کے ذریعے آپ کی نفس کشی بھی ہو رہی ہے۔ آئی بس سمجھ میں؟ آپ نفس کے ذریعے، آپ اس روحانی مشق کے ذریعے آپ کی نفس کشی بھی ہو رہی ہے، اور آپ کے خیالات، آپ کی سوچ بھی ایک جگہ منتقل ہو رہی ہے، اور آپ کے اندر ایک روحانیت اور ایک صدیق بھی پیدا ہو رہی ہے۔ روحانیت کیا ہے یہ میں اپنے پچھلی نشست میں بتا چکا ہوں تفصیل۔ اب ہم نے صرف اور صرف خود ہی کو پہچاننا ہے کہ ہم خود ہی کو کیسے پہچانیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور خود ہی کو پہچاننے کے لیے سب سے آسان اور سب سے بہتر طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے،
کہ آپ نے نفس کشی کرنی ہے، اپنی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اپنے خیالات فاسدہ کو روکنا ہے، اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی ایسی چیز میں مگن کر دینا ہے کہ جس میں تم اس میں مشغول ہو جاؤ، یا تو ذکر میں ہو جاؤ، یا فکر میں ہو جاؤ، یا عبادت میں ہو جاؤ۔ روحانی مشق تمہاری ابتدا ہے، تمہاری بیس ہے، تمہاری بنیاد ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیا ہے؟ تمہاری بنیاد ہے۔ اس چیز سے جب تم اس مرحلے سے گزرو گے نا تو پھر تم اکثر ہوتے چلے جاؤ گے۔ اچھا، ذکر کرنے والے کو ذاکر کہتے ہیں۔ کیا؟ ذکر کرنے والا ذاکر ہی رہتا ہے، وہ عارف نہیں بنتا۔ عارف کب بنتا ہے؟ عرفان اس کو کب اس کا حاصل ہوتا ہے؟ جب وہ اس میں فکر کرتا ہے۔ اب آپ روحانی مشق کر رہے ہو نا، آپ کو اس میں فکر ہونی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں۔ آپ اپنی عبادت کرتے رہیں، اپنے ذکر و اذکار جو کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن یہ مشق کرنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو غور و فکر کی ابتدا پتہ ہونی چاہیے کہ ہم ابتدا کہاں سے کریں۔ قبر میں واجد پوچھے تم سے رہبر کا، پوچھے تم سے رہبر کا، بے خوف